بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. تازہ ترین خبروں، اطلاعات اور تبصروں کے ساتھ پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کے بارے میں ایک تفصیلی نظر. آج ہے 21 جولائی اور دن ہے سوموار کا. اس ولاگ میں بہت ہی اہم ترین ایک سٹوری ہم بریک کریں گے. بریکنگ نیوز ہے اور وہ ہے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کے بارے میں، نواز شریف صاحب کے بارے میں اور اس جعلی نظام کی حقیقت کے بارے میں کہ کس طریقے سے کہاں کیسے جوڑ توڑ کیا گیا، سودے بازی کی گئی اور یہ جعلی نظام قائم کیا گیا. اور یہ خبر کسی اور نے بریک نہیں کی بلکہ مریم صاحبہ کے بہت ہی قریبی معتمد ساتھی نے یہ خبر اس کا انکشاف کیا ہے اور مزید اس کے پرت جو ہیں وہ ہم آپ کو کھول کر بیان کر دیں گے، کیونکہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس خبر کی تصدیق ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے اس وقت فسطائیت کا غلبہ ہے اور جعل سازی قائم کی گئی ہے. سینٹ کے الیکشن خیبر پختونخوا میں ہو رہے ہیں، تو وہاں سے ایک رات گئے جو ڈیولپمنٹ ہوئی اس میں خیبر پختونخوا کے پاکستان تحریک انصاف کے 5 ناراض امیدواروں میں سے 4 جو ہیں وہ سینٹ کے الیکشن سے دستبردار ہو گئے ہیں. اور صرف خرم ذیشان انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ ایبسلیوٹلی ناٹ، ہم کوئی غلام نہیں ہیں، ہم کسی بھی صورت میں، انہوں نے کہا کہ میں ان کا الیکشن ضرور لڑوں گا، 1 ووٹ ملے یا 2 ملے یا کچھ بھی نہ ملے، لیکن میں نے الیکشن ضرور لڑنا ہے. اور اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹس کے ساتھ میں نے کوئی سودے بازی نہیں کرنی. عمران خان صاحب کے نظریے کے ساتھ جو سودے بازی کر رہا ہے میں نے ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا. تو باقی جو ہیں عرفان سلیم صاحب ہیں اور ضعیف صاحب ہیں، ارشاد صاحب ہیں، روبینہ صاحبہ، وہ سب کے ساتھ امیدوار جو ہیں وہ ریٹائر ہو گئے ہیں اور انہوں نے اپنے کاغذات واپس لے لیے ہیں. دوسری جانب جناب 9 مئی کے حوالے سے جو بڑی خبر ہے، کیونکہ یہ جعلی نظام کا تعلق بڑا گہرا ہے جی، اور 9 مئی کی اب ساری صورتحال سامنے آ رہی ہے. اور 9 مئی میں جو تفتیش کے مطابق 5 پولیس اہلکار زخمی ہوئے، جبکہ MLC میڈیکل رپورٹ جو ہوتی ہے وہ صرف 3 پولیس اہلکاروں کی ہے. ڈاکٹر نے عدالت میں تسلیم کیا کہ 3 پولیس اہلکار اس کے پاس MLC حاصل کرنے آئے تھے، کوئی چوٹ کا نشان نہیں تھا اور نہ انہوں نے کوئی چوٹ بتائی. جو انہوں نے چوٹ بتائی اس کے مطابق انہیں MLC جاری کر دیا گیا. یعنی زبانی جمع خرچ، اور میں نے جا کے بتایا اور مجھے رپورٹ مل گئی. اور یہ عدالتی تاریخ میں میڈیکل کی دنیا میں کبھی ایسا ہوا نہیں ہے. شاکر عوان صاحب نے اس کو رپورٹ کیا ہے اس خبر کو، کیونکہ وہ کورٹ رپورٹنگ کر رہے ہیں اور موجود ہیں اندر. دوسری جانب ایک اور معاملہ ہے جی، اور وہ ہے 9 مئی کے کیس کے گواہان جو ہیں وہ بہت ہی کمزور اور انتہائی جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں. اور اس کے مطابق مثلا ایک گواہ پچھلے عمران خان صاحب کے مقدمے میں ایک موبائل فون پیش کیا گیا، اور موبائل فون کا جب کھول کے دیکھا تو وہ چارج تھا. تو انہوں نے کہا جی یہ آپ مال مقدمہ لے کے آئے ہیں تو یہ فون کیسے چارج ہے، اور اس پہ بیل شل بھی بچ گئی. تو اس کا کوئی جواب نہیں تھا. یعنی جو مال مقدمہ ہوتا ہے اس کی بیٹری ڈیڈ ہونی چاہیے تھی، کیونکہ وہ سٹور سے اٹھا کے لے کے آئے تھے مال خانے سے، لیکن اس کا فون آن تھا. تو وہ بھی ایک بہت بڑا لطیفہ بنا تھا. اسی طریقے سے 9 مئی کے ڈنڈے 30 دن بعد لاہور کنٹونمنٹ سے برآمد ہوئے، اور جب کہ وہاں روزانہ صفائی ہوتی ہے لیکن ڈنڈے بالکل صاف ستھرے تھے اور وہیں پڑے تھے. اور اسی طریقے سے جب کہ گواہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ خان صاحب کے گھر ہم سیکورٹی ہائی الرٹ تھی اور اندر جانے کی کسی کو اجازت نہیں تھی. تو پوچھا گیا کہ آپ کیسے خان صاحب کے گھر میں گھس گئے، تو اس کا کوئی جواب نہیں تھا. کیونکہ 2 گواہان ایسے بھی ہیں جو کہ زمان پارک میں عمران خان صاحب کے بیڈ روم کے جہاں پہ وہ گفتگو ہو رہی تھی، سازش تیار ہو رہی تھی، وہ صوفے کے پیچھے اور ٹیبل کے نیچے بیٹھ کے سن رہے تھے. تو اسی طریقے سے ایک شاکر عوان صاحب نے ایک اور بہت دلچسپ بات بتائی ہے کہ سعودی عرب میں ایک گواہ کو سعودی عرب سے لیا گیا، حرم پاک سے لیا گیا، اور وہ حالت احرام میں تھا، اور وہاں پہ واٹس ایپ کام نہیں کرتا. تو اس کے لیے خاص طور پہ ایمو جو ہے وہ وہاں پہ واٹس ایپ ڈاؤن لوڈ کروائی گئی، اور ایمو کے ذریعے اس کا گواہ اس کے بیان پہ جرح کی گئی. یہ تھے انسپیکٹر منیر. احرام کی حالت میں حلف لینے سے انہوں نے انکار بھی کیا، لیکن پھر کہا کہ نہیں، آپ نے ہر صورت میں یہ کام کرنا ہے ورنہ آپ کو سزا سنائی جائے گی. انہوں نے وہ کام کیا، اور اس کے بعد انہیں اس حد تک جو ہے وہ زچ کیا گیا کہ انہوں نے کہا کہ میں مزید گواہی نہیں دے سکتا، میرا شوگر لیول لو ہو رہا ہے، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے. لیکن اس کے باوجود
انہوں نے یہاں تک کہا کہ میرا دم نکل جائے گا، اللہ کا واسطہ ہے، میں اور جو ہیں میں کچھ اور نہیں کہہ سکتا اور مجھے جانے دیں۔ تو اس کے بعد پھر کہیں اس کی جان خلاصی ہوئی، لیکن اس سے جھوٹ ٹکا کے بلوائے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ جی اب اگلی خبر کی طرف آتے ہیں جو کہ امپورٹنٹ خبر ہے اور وہ بہت ہی ضروری ہے، اور وہ اس جو جعلی نظام کا سارا کچا چٹھا ہے اس کے بارے میں ہے، اور وہ خبر ہے جناب فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کی تقرری کے بارے میں کہ وہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر بطور آرمی چیف کیسے مقرر ہوئے۔ جاوید لطیف صاحب ہیں اور بہت ہی قریبی آدمی ہیں نواز شریف صاحب کے اور مریم صاحبہ کے، بہت ہی اعتماد والے ہیں، اور وہ اس لیے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کا زمانہ تھا جب اس وقت ان کو جیل جانا پڑا اور ان پہ مقدمہ قائم کیا گیا تھا، اور وہ بھی اس وقت کی فوجی قیادت نے، تو ان کو جیل جانا پڑا کیونکہ اس وقت جنرل باجوہ صاحب اینڈ کمپنی کو بہت ساری گالم گلوچ کیا جا رہا تھا، لہذا وہ بھی اس میں شامل ہو گئے، لیکن وہ غریب آدمی تھے، پکڑے گئے، اور پکڑے گئے تو پھر ان کو جیل بھی جانا پڑا، اور پھر ان کو یہ پچھلے الیکشن میں فارم 47 بھی نہیں دیا گیا، اور انہوں نے ہی انکشاف کیا تھا کہ شیخو پورہ کی جو 5 سیٹیں ہیں وہ تقریباً 90 کروڑ روپے میں بیچی گئی ہیں، اور مسلم لیگ نواز کے ہی امیدواروں نے وہ انہوں نے کہا کہ خریدی ہیں، اور اس کا بھی انہوں نے کہا کہ میں نے بہت ہی اوپر تک بتا دیا ہے۔ تو جاوید لطیف صاحب بہت امپورٹنٹ آدمی ہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ سارا بیک گراؤنڈ اس لیے بتا رہا ہوں۔ تو پچھلے دنوں انہوں نے بہت زیادہ تنقید کی، اور تنقید کے بعد پھر ان کو خاموش کروا دیا گیا تھا۔ ایک طویل عرصے کے بعد اب پھر وہ دوبارہ آئے ہیں اور ایک ڈیجیٹل میڈیا پہ اپیئر ہوئے ہیں آصف بشیر چوہدری صاحب کے ساتھ، اور اس میں انہوں نے انٹرویو دیا۔ اس انٹرویو میں انہوں نے کچھ انکشاف کر دیے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دانستہ یہ سارا کچھ جاوید لطیف صاحب نے کیا، اور وہ انکشاف نہیں بلکہ اس کے 2 پہلو ہیں۔ ہمارے لیے تو یہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ کم از کم اب یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ سارے کا سارا جو جعلی نظام ہے اس کے پیچھے کون ہے۔ تو جاوید لطیف صاحب کہتے ہیں کہ نواز شریف یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے سسٹم کا استحکام اور دفاعی لحاظ سے مضبوط کر سکتا ہے، آج کا سسٹم استحکام اور دفاعی لحاظ سے مضبوط کر سکتا ہے۔ جاوید لطیف نے نواز شریف صاحب کے ہائبرڈ رجیم قبول کرنے کی بھی وجہ بتائی، اور انہوں نے ایک اور انکشاف کر دیا۔ جاوید لطیف صاحب نے کہا کہ آرمی چیف کی تعیناتی کے معاملے پر موجودہ حکومت اور اپوزیشن کی حمایت موجودہ آرمی چیف عاصم منیر کے لیے نہیں تھی۔ یہ اب ان کے 2 پہلو ہیں۔ پہلی طرف بات ان کا پورا جملہ سن لیں۔ انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کی تعیناتی جو ہے اس کے معاملے پر موجودہ حکومت اور اپوزیشن یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف اور اس وقت کی حکومت یعنی کہ مسلم لیگ نواز پیپلز پارٹی جو ہیں ان کی حمایت موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے لیے نہیں تھی، یعنی کہ شہباز شریف صاحب بھی عاصم منیر کو آرمی چیف نہیں بنانا چاہتے تھے، پیپلز پارٹی بھی نہیں بنانا چاہتی تھی، پاکستان تحریک انصاف بھی نہیں بنانا چاہتی تھی، یہی بات کر رہے ہیں، اور نہیں تھی بلکہ ان کا اتفاق اس نام پر تھا جس پر ادارے کی قیادت مجبور کر رہی تھی، یعنی کہ اس وقت جو جنرل باجوہ ہیں جس پہ نام پہ مجبور کر رہے تھے وہ اس پہ تھا کہ اس کو آرمی چیف بنا دیں، اور پوری نون لیگ ایک طرف تھی، لیکن نواز شریف جو ہیں وہ ڈٹے رہے اور انہوں نے کہا کہ نہیں، سینئر موسٹ کا حق ہے، اور انہوں نے پھر حافظ عاصم منیر کو آرمی چیف بنوایا۔ تو پہلی بات تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت سینئر موسٹ جو تھے وہ ساحر شمشاد مرزا تھے، کیونکہ جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ 26 نومبر کو انہوں نے ریٹائر ہونا تھا، اور آرمی چیف کی مدت شروع ہونی تھی 29 نومبر سے، لہذا وہ 25-26 نومبر کو وہ ریٹائر ہو چکے ہوتے، اور وہ سینئر موسٹ نہیں تھے بلکہ وہ ایک ریٹائرڈ جرنیل تھے 29 نومبر کو، لہذا یہ بات کہنا کہ سینئر موسٹ کو بنایا جائے تو وہ نہیں ہے۔ اسی لیے جو پہلی سمری آئی اس میں جنرل عاصم منیر صاحب کا نام نہیں تھا، اس میں ساحر شمشاد مرزا تھے، اس میں جنرل اظہر عباس تھے، اس میں جنرل فیض تھے، اور جو ٹاپ سینئر موسٹ 3 جرنیل تھے، اور اس لیے لیکن جو پھر دوبارہ انہوں نے انکلیوڈ کروایا، آپ کو یاد ہوگا پھر ایک سفارت خانہ کھلا اسلام آباد میں کہ سعودی سفارت خانہ کھولا گیا اور اس کو پیغام دیا گیا، تو پھر یہ معاملہ ہوا اور جنرل عاصم منیر صاحب کا اس میں نام انکلوڈ ہوا۔ پھر ذرا تھوڑا سا اور ریکال کریں، میں آپ کو اس کے بارے میں پھر خبر بھی دوں گا، پھر اور ریکال کریں تو خواجہ صاحب بھی کہتے تھے کہ ہم 5ویں نمبر تک جا سکتے ہیں،
اور 5ویں 6ٹھے نمبر پر کون تھا؟ جنرل ندیم انجم تھے کہ ہم وہاں تک جا سکتے ہیں، کیونکہ جنرل فیض کو تو انہوں نے بنانا نہیں تھا، وہ تو کسی بھی صورت میں نہیں بننا تھا۔ جنرل باجوہ نے ایکسٹینشن کی کوشش کی، وہ بھی نہیں بنی، کیونکہ سازشوں کے تانے بانے اسی ایکسٹینشن کے ارد گرد گھوم رہے تھے۔ اور جنرل باجوہ کوشش بھی بہت کرتے رہے، عمران خان صاحب کو بھی مناتے رہے، ایوان صدر بھی ملاقاتیں کرتے رہے، لیکن وہ نہیں مانے۔ پھر کامران خان صاحب کے ذریعے بھی پیغام پہنچایا، پھر ایک اور بہت بڑی میڈیا کی شخصیت ہیں، ان کے ذریعے بھی یہ ساری ہوتی رہی سلسلہ، لیکن بات نہیں بنی۔ تو وہ بھی بہت کوشش کرتے رہے، عمران خان صاحب کو بھی راضی کرتے رہے، لیکن ایکسٹینشن کی بات نہیں بنی۔ جب ایکسٹینشن کی بات نہیں بنی تو پھر آگے تھا کہ آرمی چیف کون ہوگا۔ تو نواز شریف صاحب کے ساتھ معاملہ جو ہے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کا بہت پہلے سے ہو چکا تھا۔ ان کی ملاقاتیں جو ہیں وہ استاد محترم کے ساتھ گھر پہ ہو رہی تھیں، اور استاد محترم کے ذریعے ہی آپس میں رابطے بھی ہو چکے تھے۔ تو یہ بہت پرانی بات ہے، اور بہت پرانی بات میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو، تو اس وقت ہو چکا تھا، لہٰذا یہ مجھے تو اس بارے میں بہت اچھی طرح علم تھا کہ انہوں نے ہی بننا ہے۔ اور پھر یہ ہوا کہ لندن میں میری ملاقات بھی ہوئی ایک بہت ہی اس وقت جو شہباز شریف صاحب کی کابینہ تھی اس کابینہ میں شامل ایک وزیر سے، وفاقی وزیر سے، تو انہوں نے بھی، ان کے ساتھ بھی جب گفتگو ہوئی تو وہاں سے بھی اس بات کا بہت اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ معاملہ جو ہے وہ جنرل عاصم منیر صاحب فائنل ہیں۔ اور خواجہ آصف صاحب بھی کوشش کر رہے تھے، وہ بھی جنرل عاصم منیر صاحب کو آرمی چیف نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ اور کام کر رہے تھے۔ اسی طریقے سے شاہد خاقان عباسی صاحب بھی، انہوں نے بھی وزٹ کیا تھا، اور کچھ اور لوگ بھی آئے تھے، لیکن معاملہ نہیں بنا، اور نواز شریف صاحب جنرل عاصم منیر صاحب کے لیے راضی رہے۔ لیکن چونکہ معاملہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی فوج کی قیادت کی طرف سے بھی جنرل عاصم منیر صاحب کا نام نہیں آیا تھا، حمایت نہیں تھی، تو اس لیے صرف نواز شریف صاحب تھے۔ تو مسئلہ صرف اتنا ہے جی کہ نواز شریف صاحب کا اور جنرل عاصم منیر صاحب کا جو آپس میں انڈرسٹینڈنگ تھی وہ بہت پہلے ہو چکی تھی، اور اس لیے کہ عاصم منیر صاحب نے ریٹائر ہونا تھا اکتوبر میں، اور پھر یہ چھٹی پر چلے گئے تھے۔ جب پروموشن ہوئی تھی 4-5 جرنیلوں کی تو چھٹی پہ چلے گئے، انہوں نے چھٹی لے لی تھی، ایکس پاکستان لیو آئی تھنک، پاکستان سے باہر کی تھی، اور پھر یہ 1 مہینہ تک مسلسل چھٹی پہ رہے تھے۔ اور پھر جب معاملات ذرا تھوڑے سے یہ بڑھ رہے تھے 29 نومبر کی طرف، تو پھر اس وقت جنرل باجوہ صاحب سے کو کہا گیا کہ جناب یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، تو پھر انہوں نے ان کو بلوایا تھا، لیکن یہ اس وقت ان کے قریب ترین پہنچ گئے، اور 25 نومبر تک یہ پہنچ چکے تھے، کیونکہ اس فوج کا رول ہے کہ جب آپ پروموشن آپ کی اناؤنس ہو جائے تو جس دن آپ کے سٹار لگتے ہیں اس دن سے آپ کی پروموشن کاؤنٹ ہوتی ہے، تو لہٰذا یہ آگے پیچھے ہو گئے تھے۔ تو اس لیے اب جاوید لطیف صاحب نے یہ بات کیوں کہی ہے؟ جاوید لطیف صاحب نے بات اس لیے کی ہے کہ وہ جنرل عاصم منیر صاحب کو ان کے نواز شریف صاحب کا احسانات جو ہیں وہ جتلا رہے ہیں، اور یہ مریم صاحبہ اور نواز شریف صاحب کی بڑی کیلکولیٹڈ ہے جی، کھیل ہے جو اس وقت چال چلی گئی ہے، کیلکولیٹڈ چال ہے جو جاوید لطیف صاحب کے ذریعے چلی گئی ہے، کہ کیونکہ معاملات اس وقت یہ ہیں کہ جنرل عاصم منیر صاحب انڈر پریشر ہیں، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں ان کو کہہ چکے ہیں کہ عمران خان صاحب کا مسئلہ حل کریں، داخلی طور پہ بھی بہت زیادہ مسائل ہیں، اور کیونکہ 26 نومبر کے قتل عام کے بعد بہت زیادہ نفرت پائی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر جس طریقے سے یہ مخصوص نشستیں، پھر 26ویں ترمیم، پھر یہ سارے کا سارا، اس میں گند بہت ہو گیا ہے، اور ایک خاندان کی غلامی کرتے کرتے جو ہے وہ اب ادارہ جو ہے اس کا وہ بوجھ برداشت نہیں کر رہا، اور نہ ہی پاکستان کا آئین، نہ ہی پاکستان کے دیگر ادارے جو ہیں وہ یہ بوجھ برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں کہ پورے کے سب کو سب آپ جو ہیں وہ غلام بنا دیں، ایک خاندان کا پورے کے پورے ادارے کو، تمام اداروں کو غلام بنا کے رکھ دیں۔ ابھی میں پڑھ رہا تھا ایک ٹویٹ، کیونکہ ہو کیا رہا ہے، ہو یہ رہا ہے کہ مریم صاحبہ کی توہین پہ بندے اٹھائے جا رہے ہیں، اور شہری اٹھائے جاتے ہیں، اور پرچے کیے جا رہے ہیں توہین مریم پہ، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو اس لیے
توہین مریم جو ہے اور توہین پنجاب حکومت جو ہے وہ ایک عذاب بنا ہوا ہے، جس کی وجہ سے حالات کافی خراب ہیں۔ تو جاوید لطیف صاحب نے دراصل دونوں کام کیے ہیں۔ ایک تو لیکن اس کے عمران خان کی بات درست ہو گئی اور باقی لوگوں کی بات درست ہو گئی کہ یہ ایک لندن پلان تھا، تو اس کو لندن پلان کہیں یا راول پنڈی پلان کہیں یا جو بھی کہیں، یہ ایک پلان تھا، ایک انڈرسٹینڈنگ تھی، بہت پہلے ہو چکی تھی۔ اس لیے ہر صورت میں جنرل عاصم منیر صاحب کو ہی آرمی چیف بنانا تھا۔ نواز شریف صاحب نے یہ کمٹمنٹ تھی، اور پھر اس کے بعد آنے والے وقتوں نے ثابت کیا کہ اب اس جعلی نظام کو بچانے کے لیے کس حد تک کتنے جتن کیے جا رہے ہیں، اور پنجاب کی جعلی سرکار، بلوچستان کی جعلی سرکار، مرکز کی جعلی سرکار، پھر سارا کچھ تلپٹ کر دیا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ سچویشن ہے، یہ صورتحال ہے، تو اس کا نقصان جو ہے وہ پاکستان کو ہو رہا ہے، پاکستان کے اداروں کو ہو رہا ہے۔ جب آپ کسی ایک خاندان کی وجہ سے آئین، قانون، جمہوریت، انسانی حقوق، شرم و حیا سب کچھ پامال کر دیں۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔